اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کی. ہم نے ان کی کتابیں بھی ان کی وفات کے 1200 سال بعد اپنے ٹیبل پہ رکھی ہے. اگر وہ خود آ جائے امام بخاری امام مسلم تو ہم انہیں اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں گے, کیونکہ یہ وفادار لوگ ہیں. ان کی لیگیسی, ان کی اولاد آگے نہیں لے کے چلی, ان کی کوئی آپ سمجھ لیں آؤٹ لیٹ نہیں تھی تو چلی ہے. میرے ساتھ تو ان کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن آج دنیا میں کروڑوں انسان انہیں کتنی محبت سے دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا. جو بخاری میں حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, پھر دنیا ان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے ساتھ بھی دنیا اٹیچ ہو جائے تو ولی اللہ ہے, ورنہ تو غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ بھی ملینز آف پیپل جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں. نہیں, وہ جینون بھی ہو, یہ بات ضروری ہے. ورنہ ہر کوئی کہتا ہے جی وہ جناب فلانے دربار کے اوپر اتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے. بھائی گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی اتنی دنیا جمع ہوتی ہے, تو جاؤ پھر سیکھو جاؤ. اس طرح تو نہیں ہوگا. سر یہ آج کل کے جو بھی مدارس ہے ان کی تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہیں, یا کوئی شخص بھی یہ خواہش کرے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین ہو, تو کیسے وہ عالم دین بن سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہت کم لوگ ہیں جن کی اس طرح کی خواہش رہ گئی ہے کہ وہ اس طرح کے علماء دین کو سمجھتے ہیں کہ ہم بنائیں. وہ چاہتے ہیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے, پڑھا لکھا عالم دین ہو جو لوگوں کو دین سکھائے, فرقہ واریت نہ سکھائے. رہ کے مدارس تو میری نظر میں تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جو عالم دین بنا کے نکالے. ہاں, بریلوی عالم دین, دیوبندی عالم دین, پھر عالم دین نہیں کہنا چاہیے اسے, عالم بریلویہ یعنی بریلویت کا عالم, عالم دیوبندیہ, عالم وہابیہ, عالم شیعہ, یہ تو ہے عالم دین. بھائی یہ بہت مشکل بات ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا انٹلیکچوئل لیول رائز کریں, تعلیم حاصل کریں, اس کے بعد کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, اور پھر جب آپ کتابوں کے ساتھ جوڑیں ایک دفعہ خود سٹڈی کریں تو ایمانداری کے ساتھ آپ کسی مدرسے میں بھی چلے جائیں. اول تو آپ کو داخلہ ہی نہیں کسی نے پھر دینا, ان کو پتا چل جائے گا یہ ہم سے اوپر ہو گیا. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے. وہ جب انٹرویو لیتے ہیں تو وہ جب وہ اتنی بات کرتے ہیں جی ہم قرآن و سنت کی بات مانو, کہتے ہیں لے جاؤ انہوں باقی منڈا بھی خراب کرے گا جی. ٹھیک ہے, وہ گالی سمجھتے ہیں اسے. تو بہرحال یہ کہ کسی مدرسے کے پاس بھی جائیں آپ کو ڈگری ضرور مل جائے گی, لیکن علم وہ آپ نے خود ہی حاصل کرنا ہے. کتنے علماء ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مدینہ یونیورسٹی میں, وہاں سے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں, یہاں کے انہیں پتا چلا کہ غدیر خون کی حدیث بھی کوئی ہوتی ہے, یہ مسائل کیا تھے, اختلافی موضوعات کے بارے میں انہیں پتا نہیں ہوتا. تو بہتر یہ کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنی جو دنیاوی تعلیم جسے آپ کہتے ہیں, ہمارے نزدیک تو سائنس کی تعلیم بھی دینی تعلیم ہے, وہ حاصل کریں. پیرلل میں جن لوگوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے بڑے بڑے علماء نے دین کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہماری نیٹو لینگویج کے اندر, اس سے آپ استفادہ کریں. احمد بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب نے ترجمے قرآن کے اس لیے نہیں کیے کہ انہوں نے اس سے پیسے کمانے تھے, انہوں نے اس لیے کیے کہ تاکہ ہم پبلک تک ان کی نیٹو لینگویج میں قرآن پہنچا دیں. تو جس طرح صحابہ کرام ان پڑھ تھے لیکن ان کی زبان میں تھا قرآن, انہیں سمجھ آ گیا. آج قرآن و سنت آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آ جائے گا. ہاں, جہاں کوئی دقیق مسائل ہو آپ علماء کی طرف رجوع کریں, لیکن ایک فرقے کے عالم کی طرف نہیں. سب کی بات سنیں, پھر اپنے دماغ کو یوز کریں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط. تو اگر آپ نے ڈگری لینی ہے پھر ایک مدرسے کی نہ لیں, سارے مدارس کی ڈگریاں لیں. ادروائز آپ قرآن و سنت کو سٹڈی کریں, جہاں آپ کی ہرڈل آئے آپ جا کے علماء سے پوچھیں. آپ اگر عربی بھی سیکھ لیں, سب کچھ کر لیں, الٹیمیٹلی مجھے بتائیں ایک بندہ کہ میں عربی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ میں احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں, تو کیا کروڑوں بریلویوں میں سے کوئی ایک بھی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ تو پھر ڈگری کا اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں نہیں احمد بریلوی قرآن صحیح سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر ڈگری کے چکر بڑے ڈائریکٹ کنز ایمان ترجمہ ان کا پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں بھی لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اگر کوئی بریلوی کسی بابے کو پکار رہا ہے اور قرآن میں ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں, تو وہ تو غداری کر رہا ہے نا خود. احمد بریلوی صاحب نے تو قرآن کا ترجمہ کر کے ان کو بتا دیا تھا. سر اگلا سوال یہ ہے کہ سر ہمارے ہاں پاکستان میں تقریباً 80% جو بچے ہیں نا, یعنی اتنے مسالک بن چکے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ رائٹ وے کون سا ہے, کیونکہ کچھ اس کے پیرنٹس کا جو بلیف ہے وہ اسے اس پہ فورس کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کو دیکھے کسی نے رفع یدین کرنا شروع کیا تو اس کے پیرنٹس اگر وہ نہیں ہے تو وہ اسے فورس کریں گے, بلکہ اس کو باقاعدہ طور پہ غصے سے منع کریں گے. تو سر یہ جو اتنا اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ سولوشن ہے وہی جو کر رہے ہیں, سلو اینڈ اسٹڈی یہ چینج آئے گی اور وہ آ رہی ہے. اب میرے بھائی جو آج کی ینگ جنریشن ہے, آپ اس کے ساتھ آرگومنٹ کے بغیر بات ہی نہیں کر سکتے. کب تک بدماشی کریں گے؟ میٹرک لیول تک زیادہ سے زیادہ. کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ماں باپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے؟ تو ماں باپ نے اگر اپنی عزت بچانی ہے نا, تو یا تو خود قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور کاؤنٹر ویریفائی کر کے ان کے ساتھ آرگومنٹ کریں. اگر بچے غلط لائن پہ ہوئے تو ان کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اگر وہ خود ہے تو ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, ورنہ اولاد ان کی گئی. انجینئر صاحب نے کسی کا کوئی بچہ نہیں چھوڑنا, یہ بالکل یاد کریں, اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ سارے بچے آپ کے ہیں لیکن یہ ہیں ہمارے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ یہ علم کی دنیا ہے. علم کی دنیا میں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں چرچ نے گلیلیو کی ذمہ داری لگائی تھی. گلیلیو ایک پادری تھا, نیوٹن کا استاد.
یعنی فزکس کی دنیا میں یہ آپ سمجھ لیں بابا ہے اپنی فیلڈ کا, پادری تھا, ٹھیک ہے, اور ڈیوٹی اس کی لگائے گی کہ تو بہت ذہین آدمی ہے, تو یہ جو نئے نئے کوپرنیکس نے فتنہ کھڑا کیا ہے اور باقی جو سائنٹسٹ نے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے اور ان کی انجیل ٹیمپرڈ فارم میں کہہ رہی ہے چپٹی ہے, تم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ یہ چپٹی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ زمین ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد نہیں, سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے, اس کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی. وہ چرچ میں انٹر ہوا تو اس نے نا, وہ چرچ میں نا ان دنوں بڑی بڑی لالٹینیں جو فانوس آویزہ ہوتے تھے اور اس کے آگے انہوں نے شیشے لگائے ہوتے تھے. اس نے وہ شیشے سے دیکھا تو اسے وہ جو پیچھے شعلہ تھا نا وہ بڑے سائز کا نظر آیا. اس سے اس کا آئیڈیا کلک ہوا کہ دوربین بنائی جا سکتی ہے چیزوں کو دور سے دیکھنے کے لیے, اور اس طریقے سے اس نے پھر دوربین بنائی. دوربین جب اس نے بنائی اور اس نے اجرام فلکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سارے سٹارز اور سیارے یہ سارے جب دیکھنے شروع کیے, ان کی موومنٹ کا اس نے مشاہدہ کیا, تو اس نے بغاوت کر دی. اس نے کہا بھائی میں نے دیکھ لیا, میں کیسے مان لوں کہ یہ ہے اس طرح. اس کے پھر قتل کے فتوے جاری ہوئے, وہ تو خیر آہستہ آہستہ کر کے کسی طریقے سے اس کی بچت ہوئی, لیکن وہ پھر اس طرح سلسلہ چلا. تو کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. کرسچینٹی کے بھی فرسودہ نظریات کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ انہی کے چرچ سے لوگ کھڑے ہوئے تھے, خواہ پروٹیسٹنٹ کھڑے ہوئے یا سائنس کی فیلڈ میں یہ لوگ کھڑے ہوئے. اور آج دیکھ لیں ان کا حال کیا ہے. اتنے سے ایک ملک کے اندر ہے جو ہمارے جیلم شہر سے بھی چھوٹا ہے, ویٹیکن سٹی, یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے. کدھر پوری دنیا میں صلیبی جنگیں پوپ کے آرڈر سے نکلتی تھی, اور کہاں آج یہ حالت ہے کہ اس کی بات بھی سننے کے لیے کوئی روادار نہیں ہے. یہ ان کے ساتھ ہو جانا ہے, مولویوں کے ساتھ اور ان کے اندھے فالوورز کے ساتھ. ہم اللہ کا شکر ہے اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں گے آپ پیسو ریزسٹنس جاری رکھیں, بس صرف کالج کا انتظار کریں. کالج میں تو نہ ایک چرسی پوڈری بچہ قابو آتا ہے اپنے ماں باپ کے, تو آپ تو پہلے ہی دین کے اوپر ہیں. ہاں, تو ماں باپ آپ سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے. ہاں, لیکن یہ یاد رکھیں جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو قرآن میں ہے کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہے نا, دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے, لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا اس معاملے میں, باقی دنیاوی معاملات میں ماننا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس لائف سٹوریز میں آ کے بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب سے پہلے تو ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے. اچھا, انجینئر صاحب سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اب تو ہم زیادہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں, زیادہ ہم اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہیو کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم بدتمیز نہیں بنا رہے, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو جوڑ رہے ہیں. واہ, ٹھیک ہو گیا سر. کسی بات کو صحیح ماننے کے لیے صحیح سند کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ضروری ہے جی, قرآن و سنت سے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے, ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی ظاہر ہے جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی تو آپ کوئی نظریہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے مجھ سے ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیا, تو میں نے دیکھا نہیں مانا. میں نے کہا کہ یہ آج کل اڈوب فوٹو شاپ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور اگر کوئی ذہین بندہ ہے جسے یہ پتا ہے کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے چیز نہیں بنائے گی بلکہ اوریجنل ویڈیو ہے, تو وہ تو فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر لے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا یہ انسٹرومنٹ یوز کیوں نہیں کیے. اسلام توہمات میں بالکل بلیو نہیں کرتا, دلیل کی بنیاد کے اوپر آپ نے چلنا ہے. اگر دلیل ہوگی تو پھر آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے, ادروائز اس چیز کو ریجیکٹ کریں گے آپ. سر, جو اسلامی فرقے اس وقت بنے ہوئے ہیں اوور آل, اگر ان میں سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو کون سا فرقہ بہتر لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, فرقہ اس طرح خرابیوں کی اگر آپ انٹینسٹی کو دیکھیں, ہر بندے کی سینسٹیوٹی کا لیول ڈفرنٹ ہے. کسی کے لیے عقیدہ توحید سینسٹیوٹی ہے, کسی کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ زیادہ سینسٹیو ہے, کسی کے لیے صحابہ کرام کا معاملہ, کسی کے لیے اہل البیت کا معاملہ. اس اعتبار سے کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کی سینسٹیوٹی کا لیول کیا ہے. ہاں, قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ اس وقت جتنے اسٹیبلش فرقے ہیں نا, میری نظر میں اہل حدیث کا جو ایک منہج ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے, بشرطے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. بعض جگہ انہوں نے خود بغاوت کی ہوئی ہے. اہل حدیث فرقے کی بات نہیں کر رہا, اس میں تو بہت خرابیاں ہیں. جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے, اس کے بعد اجماع امت اور اینڈ پہ اجتہاد آئے گا. اور بڑے سے بڑے انسان کا فتویٰ بھی ردی کی ٹوکری میں ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ ان کی ایک ڈاکٹرن ہے, پریکٹیکلی وہ عمل کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے. جس طرح اگر آپ مجھے کہیں کہ دنیا میں سب سے بیسٹ ریلیجن کون سا ہے تو میں کہوں گا اسلام. اب پریکٹیکلی مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ مسلمانوں کی خرابی اپنی جگہ, لیکن اسلام اپنی جگہ پیور ہے. اس طرح اہل حدیث کا جو منہج ہے نا,
وہ اہل سنت کہہ لیں, اصحاب الحدیث کہہ لیں, یہ منہج پیور ہے. باقی اس کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو میں سارے فرقوں کی چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں انکلوڈنگ اہل حدیث. سر لبرل مسلمان کے بارے میں کیا تصور ہے آپ کا؟ لبرل مسلمان سے مراد اگر کوئی یہ لے رہا ہے نا کہ تمام مکاتب فکر کو آپ سپیس دیں, ایون دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہیں, اور پاکستان کے آئین میں یہ چیز ہے کہ غیر مسلموں کو بھی بنیادی حقوق ملیں گے. پاکستان کے جھنڈے میں بھی وائٹ کلر جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے رکھا گیا. پھر محمد علی جناح کی جو 11 اگست 1948 کی تقریر ہے اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں, اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں, اپنے کلیساؤں میں جا سکتے ہیں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنی مسجدوں میں جا کے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں. اگر اس طرح کا معاملہ ہو, اس کو اگر کوئی سیکولرزم یا لبرلزم کا نام دیتا ہے, ظاہر ہے کہ ابھی ٹرمز وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں نا. اب بینکنگ تو خود ہم اس کے خلاف ہیں, لیکن آج اسلامک بینکنگ ہے, ٹرم تو ہم نے وہیں سے ڈیوائز کرنی ہے نا. ہماری اس وقت جتنی ماڈرن ٹرمنالوجیز ہیں, اسلامک ڈیموکریسی لی تو ہم نے گوروں سے ہوئی ہے نا, تو اس کو ہم نے اسلامک کیا کہ جس طرح اسلامک بینکنگ ہے, اسلامک ڈیموکریسی ہے, اسلامک لبرلزم بھی ہو سکتا ہے, اسلامک سیکولرزم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بائی ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈیموکریسی تو کفر ہے, لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ قرآن و سنت کے دائرے میں حلال کے اوپر آپ ووٹنگ کروا سکتے ہیں, حرام کے معاملے میں نہیں کروا سکتے. تو کہتے ہیں ہاں اسلامک ڈیموکریسی ہے. تو ٹرم ڈیوائز کی جا سکتی ہے, ٹرم تو ہمارے بزرگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ڈیوائز کی ہیں اور وہ آج تک اس طریقے سے چل رہی ہیں. ٹرم ڈیوائز کی جا سکتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو لبرل مسلمان سے مراد اگر کوئی شخص یہ لے رہا ہے کہ وہ تمام فرقوں کو سپیس دیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر لبرل مسلمان سے مراد وہ یہ لے رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے, صرف میں نے کلمہ پڑھ کے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہونا ہے, تو صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے حضور وہ کافر ہے جب تک وہ اسلام کو پریکٹس نہیں کرتا. یعنی جو نماز ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ اور باقی معاملات, وہ شناختی کارڈ کا مسلمان ہے. تو اس قسم کے لبرل مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس طرح کے لبرل مسلمان جو کہہ رہے ہیں بس اپنے کام سے کام رکھیں گے, ہم اپنا نماز روزہ کریں گے, کسی کو چھیڑیں گے نہیں, کسی کو تنگ نہیں کریں گے, ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے, صرف علمی اختلاف اس سے کریں گے, ڈیبیٹ تک رکھیں گے بات, اس کی لائف ونریبل نہیں کریں گے, تو اس طرح کے لبرل مسلمان تو سارے ہی ہونے چاہیے. واہ سر, اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا یو کین سے دیٹ جو لوگ آپ سے سوال اٹھاتے ہیں موسٹلی آپ کوئی بھی جب آپ کام کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی میں کوئی برائی دیکھی ہے تو آپ نے اس کا نام اسپیسیفائی نہیں کیا, آپ نے اس کو باقاعدہ طور پہ نام لے کے اس کی برائی بیان نہیں کی. تو کیا ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, حدیث کی روشنی میں ہم یہ بتا دیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا نام ہائی لائٹ کریں؟ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے نا کہ کیا نہیں. یہ تو بات ہی آپ کو غلط بتائی گئی ہے. قرآن پورا بھرا پڑا ہے یہود و نصارہ کی خرابیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ نام ہم جی نام مینشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہود و نصارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا ہے تو جیوز اور کرسچنس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرسچنس کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, جیوز کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کی کوئی سند نازل نہیں کی, بلکہ اس سے بڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے, اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم 3 خداؤں میں سے ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جوز, کرسچنز, ایون مشرکین عرب کو بھی مینشن کر کے ان کی برائیوں کا ذکر کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کمیونٹی کو آپ مینشن کیے بغیر ان کی برائی کو ہائی لائٹ کریں. دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا. البتہ اس میں ایک ڈگنیٹی والا پہلو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی. قرآن میں آیا کہ آپ نے کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دینی, ورنہ وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا بغیر علم کے. لیکن رہا علمی ڈیبیٹ, تو نبی الاسلام نے جیوز اور کرسچنز کی غلطیوں کو بائی نیم مینشن کیا ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں, اس سے بڑھ کر قرآن میں ہے. تو یہ تو اسی طریقے سے ہوگا. دوسری بات, جو لوگ ہم پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. خود تو ان کے بزرگوں نے بائی نیم ایک دوسرے کے فرقوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے. تو آپ کسی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہی نہیں ہیں ہمیں یہ بات کہنے کے لیے. ٹھیک ہے, یا تو آپ کہیں کہ آپ کے بزرگ کافر تھے, گمراہ تھے, جنہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا جو انجینئر اڈاپٹ کر رہا ہے. لیکن انجینئر صاحب کہاں سے اپنا یوٹیوب چینل سے تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے, اتنا حوصلہ تو پیدا کرو. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اسی طرح ہوگا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے بائی نیم دیوبند, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ شامل کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہے, ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے, خواہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں. اور یہ احکام شریعت میں فتویٰ لکھا انہوں نے. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے مقابلے پہ جب دیوبند نے المحند علی المفند لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح انبیاء کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کا نام لے کے یہ سب کچھ بتاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے آپ کیوں کر رہے ہیں, وہ کہیں گے بھائی جب تک بتائیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا. تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ مجھ سے اس لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں
کہ انہیں پتا ہے کہ گل ود گئی ہے. واہ. تو اب اس طریقے سے کوئی بات لے کے ہے نا, اگر کہیں گے قرآن و سنت کا یہ سٹائل ہے, وہ تو یہ نہیں ہے. قرآن و سنت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی. تو آپ دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کے بزرگوں کے نام بدتمیزی سے لیتے ہیں. میں پلانٹ ارتھ پہ واحد نان بریلوی ہوں جو احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے. اہل حدیث اور دیوبند کہتے ہیں کالا حضرت, اعلیٰ حضرت بھی کالا حضرت. اور دیوبندی اشرف تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں, بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. یہ تو گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں جتنی دفعہ اشرف تھانوی صاحب کا ذکر کیا نا, تو شیخ اشرف علی تھانوی لکھا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی نہیں لکھا, کیونکہ مولانا ایک ریسپیکٹیبل چیز تھی. اپنے علماء کو مولانا کہہ کے وہ لکھتے ہیں, لیکن اشرف تھانوی کو لکھتے ہیں شیخ اشرف علی تھانوی. اب ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی جو چلاکیاں ہوشیاریاں ہمیں تو پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس وقت کیا تقیہ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیمانڈ ان کی بالکل غلط ہے کہ بائی نیم مینشن نہ کریں, اور یہ بھی ڈیمانڈ غلط ہے کہ آپ اچھائی کو اتنا بیان کریں کہ برائی ختم ہو جائے. نہیں, قرآن نے دونوں باتیں بتائی ہیں, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. کیا نبی علیہ السلام نے صرف نکاح کے اوپر زور دیا ہے یا بدکاری اور زنا کی مذمت بھی کی ہے؟ کیا قرآن نے صرف نکاح کی ترغیب دلائی ہے یا ساتھ زنا کی بدکاری کی مذمت بھی کی ہے بائی نیم مینشن کر کے؟ کیا نا. تو یہ جذباتی ڈاکٹرین ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, بلکہ 28 طبق. ہمارے اس معاشرے کے اندر اس چیز کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ نوک کریں اور وہ اندر ہونے کے باوجود رسپانس نہ کریں, جبکہ اسلام میں ایتھکس ہی یہ ہے کہ یہ اس بندے کا رائٹ ہے کہ وہ رسپانس کرے یا نہ کرے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ دروازہ نوک کرو یا آواز دو. اس زمانے میں آواز دے کے ہی نوک کیا جاتا تھا, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں فلاں ہوں, ملنے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ عموماً تو دروازے نہیں ہوتے تھے, پردے ہی لٹکے ہوئے ہوتے تھے. اور اجازت ملے تو آ جاؤ, اور اگر جواب نہ ملے, یہ نہیں کہا کہ اجازت نہ ملے, جواب نہ ملے واپس لوٹ جاؤ, اس بات کا برا بھی نہ مانو. اور یہ بخاری میں ہوا ہے کہ ایک صحابی کو حضرت عمر نے بلایا تو حضرت عمر پردے کے پیچھے چھپ گئے. اس نے 3 دفعہ کہا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, السلام علیکم. حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر پیچھے ہے چھپے میں. 3 کے بعد وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر پیچھے ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا. ان کا نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم فرمایا کہ 3 دفعہ کہنا ہے, جواب نہیں ملا. تو ان کا جب میں نے بلایا تھا تم نے اندر آیا. ان کا میں اس طرح نہیں اندر آ سکتا, آپ کے حرم میں تو داخل نہیں ہو سکتا. اور 3 کے بعد یہاں کیا کرتے ہیں, 50 مس بیلیں کرتے ہیں. بھائی ایک مس بیل کافی ہے. اگر مجھے خواہش ہوگی میں اٹینڈ کروں گا, میں رسپانس نہ کروں, یہ میرا رائٹ ہے. اس طرح میرا رائٹ ہے کہ میرے دروازے پہ بھی کوئی آئے اور وہ کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں یہ بھی بتانے کا پابند نہیں ہوں کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بتا دو گھر میں کوئی نہیں ہے, یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بس وہ 3 بار بیل دے اور جائے, کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے. کیونکہ میں پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں. پبلک اکاؤنٹ ہولڈر تو یہ کہہ سکتا ہے جو ملازم ہے وہ بھی دفتر کے آتا ہے, گھر میں تو آپ اس کو نہیں کریں گے نا. تو یہ ہے وہ ایتھکس جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. لیکن ہم ایتھکس یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو کہ جب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کسی کو بھیج دو, یا کم از کم اندر سے کہو کہ میں مل نہیں سکتا, یا بچہ بھیجو. اسلام کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے یہ چیز لرن کرنی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس تو بیسک کئی چیزوں میں ایتھکس موجود ہی نہیں ہے. ہم سے زیادہ گوروں میں ایتھکس ہے. میں نے خود یعنی گوروں کو, چائنیز کو دیکھا ہے, بڑے سے بڑا بھی آفیسر ہے, وہ اپنے لیے یہ آنر فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ 2 جا رہے ہیں نا اکٹھے اور آگے کوئی دروازہ آ گیا تو وہ ایک سٹیپ آگے کر کے دروازہ کھولے گا. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اسٹاف کا بندہ ہے, یہ آفیسر ہے, میں سینئر ہوں. نہیں, وہ آنر فیل کرتے ہیں اس کے اندر. اور یہاں پہ تو پیر جو ہیں وہ گاڑی سے نیچے نہیں اترتے. پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں ان کا شبشبا کتنا ہوتا ہے, ان کے لیے کس طرح قالین بچھائے جاتے ہیں. یہ اپنے لیے کتنی یعنی انہوں نے خود ساختہ قسم کے معاملات کیے ہیں. سر اگلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ممکن ہے, اور کیا افواج جو ہیں, مسلم افواج ہیں, وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ افواج نہیں, سب سے پہلے تو مسلمانوں کے حکمران جو جن کی بات بھی ہوگی دنیا میں, افواج کو تو دنیا نہیں مانے گی نا. دنیا یہاں پہ موسٹلی یہ ہوتا ہے نا اتھارٹیز ان کی, جیسے بے شک اتھارٹی ہونا, یہ یہاں جتنی مرضی اتھارٹی اپنی دکھاتے رہے, دنیا نہیں ان کی بات سنتی. دنیا ان ملکوں کی بات نہیں سنتی جہاں پہ وہاں کا آرمی چیف یا کوئی ڈکٹیٹر ان سے بات کرے. وہ کہتے ہیں جاؤ بندہ لے کے آؤ یار. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ملک میں ہے کہ ڈیفنس منسٹر کی کوئی اوقات نہیں ہے. امریکہ کے ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ ایک چٹکی میں آرمی چیف, نیول چیف کو فارغ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں تو بھائی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, وہ ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لاؤ اپنا بڑا لے کے آؤ, جس بڑے کو عوام نے چناؤ. یہاں کوئی ویسے کوئی بڑا بنتا رہے تو لاتا بات ہے. جس طرح یہاں پہ مولوی اپنے آپ کو بڑا پھوپھا سمجھتے ہیں, لیکن جب گورا اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے وہ مودودی صاحب کو پڑھتا ہے.
وہ کہتے ہیں ان جاہلوں کو پڑھنا ہے جن کو بیسک ٹیکنالوجیز کا نہیں پتا. ہم اس کو پڑھیں گے جسے پتا ہو کارل مارکس کون ہے, جسے لینن کا پتا ہو, جس نے سوشلزم کو کمیونزم کو بھی اسٹڈی کیا ہو. پھر اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہم اچھے لگتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں جب سمجھائے گا کہ اسلام کیا ہے اور یہ کیا ہے تو ہمیں سمجھ آئے گی. یہ لوگ ویسے کہتے رہے مفتی اعظم پاکستان, ٹھیک ہے, مفتی اعظم پاکستان تو بھائی مودودی صاحب ہیں, مرنے کے بعد بھی اور اپنی زندگی میں بھی. یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا کر لیں, دنیا میں ان کو کوئی عالم ماننے کے لیے تیار نہیں. 5 اسلامک ملک ہیں, پاکستان, سعودی عرب, ایران اور ٹرکی, ترکیے اور ملیشیا. ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. افغانستان کو ظاہر وہ نہیں مانیں گے, ان کو تو ایز اے ملک بھی انہوں نے اس طرح تسلیم نہیں کیا ہوا, تو ان کو تو یہ نہیں مانیں گے. رہ گئے باقی جو ملک ہے ان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. اور رہ گئے پرائم منسٹر کا حکم آرمی چیف مانتا ہے نہیں مانتا, لیگلی تو وہ پابند ہے. پرائم منسٹر اپنے اندر جرت پیدا کرے نا, تو آرمی کیوں نہیں مانے گی؟ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر کا کام ہے. یہ جرت دکھاتے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر پوسٹ چھوڑ دیں. اگر کوئی ایکٹیویٹی اس حوالے سے پرفارم کرنی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کریں, انہوں نے خود اپنے معاملات کو دیکھنا, یہ ان کی فیلڈ ہے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں. دیکھیں سعودی عرب نے اس وقت فوجیں مانگی تھی نا یمن کے معاملے میں, تو ٹھیک ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہم نے اپنی فوج نہیں بھیجنی. سعودی عرب اس کے بعد ناراض ہو گیا پاکستان سے, لیکن کنسنسس کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ سویلین قیادت نے ڈیسائیڈ کیا تھا. فوج کبھی بھی پاکستان کی فوج سعودیہ اور امریکہ کے ساتھ نہیں بگاڑتی, کیونکہ ان سے ڈائریکٹ چندہ لیتے ہیں, کھاتے مراد یعنی اس کے اوپر لگاتے ہیں اپنے ادارے کے اوپر, اس لیے یہ ان کے ساتھ نہیں بگاڑتے. تو فوج اس وقت اس حق میں نہیں تھی, لیکن بہرحال سول گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تو سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے ان کا ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹرز کا کام ہے کہ وہ ہمت دکھائیں. سر اسرائیلی مصنوعات جو ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں, تو اس بائیکاٹ سے اسرائیل کو زیادہ نقصان ہوگا جو مقامی جو لوگ یہاں پہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جیسے پیپسی میں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جن کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسی بہت سی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر جو یہاں پہ موجودہ بہت سے لوگوں کا روزگار سے جڑا ہوا ہے. تو اس کے بائیکاٹ کرنے سے مقامی لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچے گا یا پھر اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچے گا؟ اسرائیل کو تو رتی برابر کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ بے وقوف ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو مولوی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا, ابتدا ان سے کرتے ہیں. ہم چلاتے ہیں مہم, سارے مولویوں کے اسمارٹ فون لیتے ہیں اور کیمرے میں ویڈیو بنا کے نا ان کے اوپر پتھر مار کے ان کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں مولانا نے سب سے پہلے اپنی قربانی دی ہے. پیپسی تک تو میں نے ان کو پہنچنے نہیں دینا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی کولڈ ڈرنکس کے حق میں ہوں, میں تو پیپسی پیتے ہی نہیں ہوں, نہ کوک, میں تو کولڈ ڈرنکس اور بیکری کی چیزیں تو میں استعمال ہی نہیں کرتا, تو مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ مخلص ہے نا تو کتنے علماء ہیں بائیکاٹ کرنے والے, انہوں نے اپنا موبائل توڑا ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی ان کی ہے. پھر اس سے بڑھ کر اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر تو امریکہ اس وقت $40 بلین ہر سال وہ دیتا ہے اسلحے کی مد میں. ابھی اس جنگ کے لیے $100 بلین انہوں نے مختص کیے ہیں اس جنگ کے لیے اسرائیل کو. تو امریکہ کی تو ساری پروڈکٹس کا بھی بائیک آؤٹ ہو جائے گا, تو یہ اپنے ہی بائیک آؤٹ کریں گے. انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے پتے پہنے اور یہ جنگلوں میں چلے جائیں, چھوڑے ہماری جان. اس طرح نہیں ہوتا, نہ کہیں پہ یہ اس بائیک آؤٹ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ کسی کا جھنڈا زمین پہ لگانے سے, نہ اس کے اوپر کوئی چیز چڑھانے سے, نہ کسی کے پتلے کو آگ لگانے سے کچھ ہوتا ہے. بھائی آپ نے کرنا ہے تو یہ کریں کہ آپ بھی تعلیم میں اتنا اوپر جائیں کہ آپ کے پاس بھی نوبیل پرائز آئیں, آپ دنیا کو کنٹریبیوٹ کریں, دنیا کو لیڈ کریں. آپ F-16 کے اوپر رو رہے ہیں, ان کے پاس F-35 ہے. 16 دوڑی 32 تے وچ 3 اور جمع کر لو. لیکن صرف اس نعرے کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ یہ نعرہ کیوں لگایا گیا؟ وہ یار بیوقوف ہے نا, بیوقوف ہے. اور آپ کو جذبات کے پیچھے, تو جہاں یہ نعرہ لگا ہونا آپ نیچے لکھیں علماء کرام سے گزارش ہے اپنا موبائل فون توڑ کے اس کی ویڈیو ریل ٹائم جاری کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اور ٹائم قیامت تک ہے. سر سعودی عرب اور ایران کا فلسطین ایشو پر کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ کیا یہ سب اسلامی اخوت کے تحت اس کا حل چاہتے ہیں یا بس کوئی مفاد کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے؟ سعودیہ تو مفاد کے تحت کر رہا ہے کیونکہ اس کی تو مجبوری ہے عرب کے حق میں بولنا. ایران تو جنرلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, آج سے نہیں, حزب اللہ کو, حماس کو کئی ڈیکیڈ سے سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ اسلحہ جو ہے یہ بغداد شریف یا اجمیر شریف والوں نے نہیں دیا حماس کو, یہ ایران شریف کا ہی اسلحہ ہے, روس شریف کا اسلحہ ہے جو ایران فائنانس کر کے ان تک پہنچاتا ہے. یہ کسی بزرگ نے نہیں ان کو اسلحہ دیا ہوا, نہ سعودیہ نے دیا ہوا. عرب ملک تو بہت بزدل ہیں, یہ تو کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. 1967 کے بعد جب سے انہیں مار پڑی ہے تو ان کا تو ڈنگ ہی اسرائیل نے نکال کے رکھ دیا. سر یہ آخری سوال ہے کہ کیا محدث سید مختار سقفی کے دعوے نبوت کو صحیح کہتے ہیں؟ 2 طرح کے گروہ ہیں. ہم تو ان کے ساتھ ہیں جو دعوے نبوت کو غلط سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کہ دعوے نبوت اس نے کیا تھا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے بھی اور مختار سقفی کے ماننے والے جو تھے
खुशबिया, इन्हें खुशबिया कहा जाता था, उनके पीछे नमाजें पढ़ा करते थे और बाकी लेन देन का मामला भी करते थे। अगर उसने दावा नबूवत किया होता तो इस तरह ना होता। बाकी ये यानी मशहूर है कि ऐसा किया है, कुछ इनडायरेक्ट अहदीस से भी आइडिया होता है, लेकिन कोई पैक्ट बात नहीं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा फतवा लगाया जा सके। लिहाजा मैं उन बाज शिया उलमा और बाज सुन्नी उलमा के साथ हूं जो उसके दावे नबूवत के कायल नहीं है, लेकिन यह भी हकीकत है कि शिया उलमा में भी बहुत से उलमा की यानी जो तादाद ऐसी है जो मुख्तार सक़फ़ी को बुरा समझते हैं। और ये तो ईरान वालों ने जब मुख्तारनामा फिल्म बनाई है तो थोड़ा ये मॉडरेट हुए हैं, अदरवाइज उसे बुरा ही समझते थे। अहले सुन्नत में तो मेजॉरिटी बुरा समझती है, लेकिन जो अहले इल्म है वो इंसाफ के साथ काम लेते हैं। तो मैं तो उसके बारे में नरम गोशे रखता हूँ। एक सहाबी रसूल के बेटे भी हैं और हमारा सीना उन्होंने ठंडा किया है। इब्न कसीर इतना मुखालिफ है और खुद शामी है, उसके बावजूद मुख्तार सक़फ़ी की उसने तारीफ की है कि उसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए हैं कातलीन हुसैन से बदला लेके।